السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 30، سورۃ الفجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، اور 10 مبارک راتوں کی قسم، اور جفت کی قسم، اور طاق کی قسم، اور رات کی قسم جب گزر چلے۔ مراد ہر شب ہے یا بطور خاص شب مزدلفہ یا شب قدر۔ بے شک ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے، جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ اور سمود کے ساتھ کیا سلوک ہوا، جنہوں نے وادی کریم میں چٹانوں کو کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہر کو تعمیر کر ڈالا تھا۔ اور فرعون کا کیا حشر ہوا، جو بڑے لشکروں والا یا لوگوں کو میخوں سے سزا دینے والا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی اپنی ملکوں میں سرکشی کی تھی، پھر ان میں بڑی فساد انگیزی کی تھی، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کا رب سرکشوں اور نافرمانوں کی خوب طاق میں ہے۔ مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و آسائش دے کر آزماتا ہے اور اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسے نعمتیں بخشتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا۔ لیکن جب وہ اسے تکلیف مصیبت دے کر آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے، اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو۔ اس میں سے افلاس زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے، اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو۔ یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے، اور اس دن دوزخ پیش کی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، مگر اب اسے نصیحت کہاں فائدہ مند ہوگی۔ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بیچ دیا ہوتا جو آج میرے کام آتا۔ سو اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا۔ اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب۔ پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت قربت دیدار میں داخل ہو جا۔ سورۃ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ کے والد آدم یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی بھی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا ہے۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور اسے 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اور ہم نے اسے خیر و شر کے 2 نمایاں راستے بھی دکھا دیے۔ وہ تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا،
اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دین حق کے مجاہدہ کی گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلامی محکومی کی زندگی سے کسی گردن کا آزاد کرانا ہے، یا بھوک والے دن یعنی قحط و افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم المعیشت لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ان کے معاشی تعطل اور ابتلا کو ختم کرنے کا جدوجہد کرنا ہے، قرابت دار یتیم کو یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین اور بے گھر ہے۔ پھر شرط یہ ہے کہ ایسی جدوجہد کرنے والا وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر و تحمل کی نصیحت کرتے ہیں اور باہم رحمت شفقت کی تاکید کرتے ہیں۔ یہی لوگ دائیں طرف والے یعنی اہل سعادت مغفرت ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، کیا وہ بائیں طرف والے ہیں یعنی اہل شقادت عذاب ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ چھائی ہوگی۔ سورۃ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کی پیروی کرے یعنی اس کی روشنی سے چمکے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کرے یعنی اسے روشن دکھائے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو زمین کی ایک سمت سے ڈھانپ لے، اور آسمان کی قسم اور اس قوت کی قسم جس نے اسے اذن الہی سے ایک وسیع کائنات کی شکل میں تعمیر کیا، اور زمین کی قسم اور اس قوت کے قسم جو اسے امر الہی سے سورج سے کھینچ دور لے گئی، اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہمہ پہلو توازن درستگی دینے والے کی قسم۔ پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشوونما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، جبکہ ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا۔ ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی اس اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کے دن کی حفاظت کرنا۔ تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، پھر اس اونٹنی کو کونچیں کاٹ ڈالیں تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر ہلاکت نازل کر دی، پھر پوری بستی کو تباہ کر کے عذاب میں سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو اس ہلاکت کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ سورۃ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور ہر چیز کو اپنی تاریکی میں چھپا لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے، اور اس ذات کی قسم جس نے ہر چیز میں نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ بے شک تمہاری کوشش مختلف اور جداگانہ ہے، پس جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، اور اس نے انفاق تقویٰ کے ذریعے اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کی تصدیق کی، تو ہم عن قریب اسے آسانی یعنی رضائے الہی کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور راہ حق میں مال خرچ کرنے سے بے پرواہ رہا، اور اس نے یوں اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کو جھٹلایا، تو ہم عن قریب اسے سختی یعنی عذاب کی طرف بڑھنے کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے، تاکہ وہ تیزی سے مستحق عذاب ٹھہرے، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ بے شک راہ حق دکھانا ہمارے ذمہ ہے، اور بے شک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں۔ سو میں نے تمہیں دوزخ کی آگ سے ڈرا دیا ہے جو بھڑک رہی ہے، جس میں انتہائی بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، جس نے دین حق کو جھٹلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لیا۔ اور اس آگ سے اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اپنی جان و مال کی پاکیزگی حاصل کرے، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔
مگر وہ صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، اور عن قریب وہ اللہ کی اطاعت سے اور اللہ اس کی وفا سے راضی ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی جب آفتاب بلند ہو کر اپنا نور پھیلاتا ہے۔ قسم ہے وقت چاشت کی، آپ کے آفتاب رسالت کے بلند ہونے کی، جس کے نور نے گمراہی کے اندھیروں کو اجالے سے بدل دیا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب فرمایا ہے آپ کو نہیں چھوڑا، اور نہ ہی جب سے آپ کو محبوب بنایا ہے ناراض ہوا ہے۔ اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر یعنی باعث عظمت و رفعت ہے، اور آپ کا رب عن قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے حبیب، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ پھر اس نے آپ کو معزز مکرم ٹھکانہ دیا۔ کیا اس نے آپ کو مہربان نہیں پایا؟ پھر اس نے آپ کے ذریعے یتیموں کو ٹھکانہ دیا۔ اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ اور اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا پایا تو اس نے انہیں آپ کے ذریعے ہدایت دے دی۔ اور اس نے آپ کو وصال حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنی لذت دید سے نواز کر ہمیشہ کے لیے ہر طلب سے بے نیاز کر دیا۔ اور اس نے آپ کو جود و کریم پایا تو اس نے آپ کے ذریعے محتاجوں کو غنی کر دیا۔ سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں اور اپنے در کے کسی منگتے کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں۔ سورۃ النشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا؟ اور ہم نے آپ کا غم امت کا وہ بار آپ سے اتار دیا جو آپ کی پشت مبارک پر گرا ہو رہا تھا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ سو بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی آتی ہے، یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ پس جب آپ تعلیم امت، تبلیغ و جہاد اور ادائیگی فرائض سے فارغ ہوں تو ذکر و عبادت میں محنت فرمایا کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں۔ سورۃ التین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے۔ پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین یا قیامت اور جزا اور سزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، سرکشی کرتا ہے، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی اپنے آپ کو دین میں ظاہراً بے نیاز دیکھتا ہے۔ بے شک ہر انسان کو آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یا اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں؟ بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا وہ لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا خوب ہوتا۔ اب بتائیے، اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا ہے اور آپ سے منہ پھیر لیا ہے
تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے سارے کردار کو دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر وہ گستاخی رسالت اور دین حق کی عداوت سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ پس وہ اپنے ہم نشینوں کو مدد کے لیے بلا لے، ہم بھی عنقریب اپنے سپاہیوں یعنی دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ اس کے کیے کی پرواہ نہ کیجیے، اور اے حبیب مکرم، آپ سر وجود رہیے اور ہم سے مزید قریب ہوتے جائیے۔ سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ سورۃ البینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے اور مشرکین اس وقت تک کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی۔ وہ دلیل اللہ کی طرف سے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ان پر پاکیزہ اوراق قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، جن میں درست اور مستحکم احکام درج ہیں۔ ان اہل کتاب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے اور آپ کی شان اقدس کو پہچاننے کے بارے میں پہلے کوئی پھوٹ نہ پڑی تھی، مگر اس کے بعد کہ جب بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن دلیل ان کے پاس آ گئی تو وہ باہم بٹ گئے، کوئی ان پر ایمان لے آیا اور کوئی حسد کے باعث منکر و کافر ہو گیا، حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف یکسوئی پیدا کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں پڑے ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے حضور دائمی رہائش کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ لوگ اس سے راضی ہیں۔ یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے خائف رہا۔ سورۃ الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین اپنے سخت بون چال سے بڑی شدت کے ساتھ تھڑ تھڑائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گی، اور انسان حیران و ششدر ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کی زبان کو مسخر فرما دیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ میدان جہاد میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں، پھر جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر جو صبح ہوتے ہی دشمن پر اچانک حملہ کر ڈالتے ہیں، پھر وہ اس حملے والی جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر وہ اس وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور یقیناً وہ اس ناشکری پر خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔
تو کیا اسے معلوم نہیں جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، اور راز ظاہر کر دیے جائیں گے جو سینوں میں ہیں؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے خوب خبردار ہوگا۔ سورۃ القاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری کائنات کو کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک، وہ ہر شے کو کھڑا کر دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک کیا ہے؟ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ ہر شے کو کھڑکھڑا دینے والے شدید جھٹکے اور کڑک سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ یوم قیامت ہے جس دن سارے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگ برنگ ڈھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پس وہ شخص کے جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوگے تو وہ خوشگوار عیش و مسرت میں ہوگا، اور جس شخص کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی سخت دکھتی آگ کا انتہائی گہرا گڑھا ہے۔ سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے، تم عن قریب اس حقیقت کو جان لو گے۔ پھر آگاہ کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، عن قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنی غفلت کے انجام کو یقینی عمل کے ساتھ جانتے تو دنیا میں کھو کر آخرت کو اس طرح نہ بھولتے۔ تم اپنی حرص کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پھر اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے خرچ کیا۔ سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ زمانہ کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، نماز عصر کی قسم کہ وہ سب نمازوں کا وسط ہے، وقت عصر کی قسم جب دن بھر چمکنے والا سورج خود ڈوبنے کا منظر پیش کرتا ہے، زمانہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جو سارے زمانوں کا محصل اور مقصود ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گنوا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سورۃ الہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو روبرو طعنہ زنی کرنے والا ہے اور پس سے پشت عیب جوئی کرنے والا ہے۔ خرابی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ یعنی چورا چورا کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ حطمہ چورا چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر اپنی اذیت کے ساتھ چڑھ جائے گی۔ بے شک وہ آگ ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، بھڑکتے شعلوں کے لمبے لمبے ستونوں میں، اور ان لوگوں کے لیے کوئی رائے فرار نہ رہے گی۔ سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ سورہ قریش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو، جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا۔ سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا ہے اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا۔ پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بلا بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوکو در جوک داخل ہو رہے ہیں، تو آپ تشکراً اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور تواضعاً استغفار کریں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ سورۃ اللحد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اسے اس کے مورثی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے، عن قریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا، اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے اور ہمارے حبیب کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے
اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب اس کی ظلمت چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ، قرآن کریم سے ہماری قبر میں ہماری وحشت دور فرمانا۔ اے اللہ، قرآن عظیم کی برکت سے ہم پر رحم فرمائیے اور قرآن کریم کو ہمارے لیے رہنما، نور، ہدایت اور رحمت بنا دیجیے۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا کوئی حصہ ہمیں بھول جائے تو ہمیں یاد کروا دیجیے، اور جو ہم سے نادانی ہو جائے، جو ہمیں معلوم نہیں، وہ ہمیں سکھا دیجیے، اور دن رات کی گھڑیوں میں ہمیں تلاوت کی توفیق بخش دیجیے۔ اے سارے جہانوں کے رب، قرآن کریم کو ہمارے لیے دلیل و برہا بنا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تمہارا رب، عزت والا رب، اس سے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی تعریف کے ساتھ، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پاک ہے اور ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، جس طرح میرے والدین نے مجھے چھوٹے سے کو پالا اور میرے حال پر رحم کرتے رہے، اسی طرح تو بھی ان پر اپنا رحم کر۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ازواج اور اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ڈاواڈول نہ پھیر اور اپنی رحمت سے عطا فرما، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہل خانہ پر، اور اپنے فضل و کرم سے پر اپنی رحمت نازل فرما ان کا بہترین امن۔ آمین یا رب العالمین۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، اس محنت کو، اس محبت کو، اس پیغام سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اللہ پاک دوسرے تک پہنچانے والوں کو یا اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں لے لے۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی محبت کو قبول و منظور فرما کر دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔